اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان کی خصلت میں ڈالو، ان کی گھٹی میں ڈالو. 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. اتنی جناب؟ 3 چیزیں. ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ جلوس کا مقصد کیا ہے؟ جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ محافل کا مقصد کیا ہے؟ سارا دن کام کر کے رات کو جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ میں مقصد عرض کر رہا ہوں. آقا وہ کون سی چیز ہے؟ 3 وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی اولادوں کے دلوں میں ڈالنی ہیں؟ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، سب سے پہلے حب نبی یہ کون؟ سبحان اللہ. اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بیٹا اس طرح نہ بیٹھو، بڑے ادب سے بیٹھو. یہ چھوڑ دو، ہاتھ چھوڑ دو. کوشش کیا کرو سروں پہ کپڑا رکھا کرو اور سیکھو، سمجھو. یہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے محفل پہ. آج کل تو مہنگائی بہت ہے. یہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے. زمانہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا پوچھتا پھر رہا ہے کہ کلمہ پڑھانے والے کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کلمے پڑھنے والے کلمہ پڑھ کے پوچھ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں کلمہ دیا، ہمیں پڑھایا، اس کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے. یہاں سے لے کر آخر تک، ادھر سے لے کر ادھر تک ایمانداری سے بتاؤ. تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں، نانکا خوش، دادکا خوش، گھر والے خوش، برادری خوش، رشتہ دار خوش، خوشیاں مناتے ہیں. کبھی کسی مولوی جی نے فتویٰ لگایا کہ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ نہیں. چراغاں ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. آج تک کسی مفتی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ نانکا کیوں خوش ہے، دادکا کیوں خوش ہے. یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. ارے کائنات والوں، ظلم دیکھو. اپنے بچوں کی تو خوشیاں جائز ہیں، زہرا پاک کے بابے کی خوشی کیوں نہ جائز ہے؟ نبیوں کے داتا اور نبیوں کے سردار اور آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی تشریف آوری پہ کیا ہم دلیلوں کے محتاج ہیں؟ نہیں. وہ چلیا عشق کدے دلیل پوچھتا ہی نہیں. ڈھونڈ آیا پروانے کے پاس، کہتا ہے میں بھی پروانہ ہوں. اس نے کہا بھی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہا میرے بھی 2 پر، تیرے بھی 2 پر، میں بھی اڑتا ہوں، تو بھی اڑتا ہے. مجھے کیوں نہیں پروانہ مانتے؟ اس نے کہا اچھا مان لیتے ہیں، جاؤ دیکھو کسووال کے اڈے میں کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ. چیک کر کے ہو. واپس آیا، بولو بھائی. کہا محفل سجی ہے، چراغاں ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، روشنی روشنی ہے ہر طرف. اچھا، کہا مان لے گا کہ میں پروانہ ہوں؟ اس نے کہا جلیا جتھے روشنی ہوئے پروانے تے واپس آندے ہی نہیں. سبحان اللہ. پروانے تو وہاں پر ہی ہستی مٹا دیتے ہیں. ظالموں، کسی اور کی بات کی ہوتی جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نے ایمان دیا، ایمان دیا، وجدان دیا، جس نے تجھے عرفان رحمان دیا، اس کے بارے دلیلیں پوچھتے ہو.
बात अर्ज करता हूं अवाम उन्नास के लिए, तुमसे और कोई पूछे, अगर पूछे ये कहां लिखा है, वो कहां लिखा है, वो कहां लिखा है, वो कहां लिखा हो, आपको कोई जवाब और देने की जरूरत नहीं। आप कहें जी ये लिखने वाली तो बात जो है ना वो तो उलमा से जाके पूछो, हम तो फकत इतना जानते हैं कि नबी पाक की आमद की खुशी हमारे मुकद्दर में लिखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफ, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद। बच्चा पैदा हो, मेरे नबी का इरशाद गिरामी है, 7वें दिन अकीका करो। सातवें दिन ही कर सकते, 14वें दिन करो, 21वें दिन करो। अगर नहीं कर सकते मुस्तहब है, जब चाहो करो। हकीका क्या है? बच्चे की पैदाइश की खुशी है। बेटा हो तो 2 जानवर, बड़ा जानवर हो तो 2 हिस्से, बेटी हो तो 1 जानवर, बड़ा हिस्सा है तो 1 हिस्सा, अरे छोटे जानवर है तो 1 बकरा छतरा। ये क्या है? अल्लाह का शुक्र भी है और बच्चे की पैदाइश की खुशी भी है। जिस रसूल ने तेरे बच्चे को तुझे अपने बच्चों की खुशी का हुक्म दिया है, तू उस रसूल के बारे में पूछता है कि जब वो आया था तो उस वक्त नबी पाक था तेरे मदीना, अल्लाह का दिलदार आया है। क्या 12 को या रबीउल अव्वल में हम उस महबूब की खुशी मना सकते हैं? काश तूने कुरान पढ़ा होता। अल्लाह फरमाता है कौन तुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, वो तुसी ते जहन्नम दे गड़े ते किनारे ते खड़े सो। फअनक़ज़कुम मिनहा, जिसने तुम्हें जहन्नम से बचाया है वो हसनैन का नाना है, हजरत अब्दुल्लाह का बेटा है, आमिना पाक का शहजादा है, तेरा नबी है, शहजाद मोहम्मद अरबी की जो सुभान अल्लाह। हम तो उस नबी मुअज़्ज़म की तशरीफ आवरी पे किसी दलील के मोहताज नहीं। उस्ताद आए तो शागिर्द खुश हो जाता है, बाप आए तो औलाद खुश हो जाती है, मुर्शिद आए तो पीर आए तो जनाब मुरीद खुश हो जाता है। अजीब लानती है, नबी है तो उम्मती मसले पूछता है कि खुश हो के ना हो। इमामुल अंबिया ताजर अर्दो समा, अल्लाह का दिलदार आया, सारी कायनात ने खुशियां मनाई। मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़ रहे थे, रास्ते में जब मिले मशरिक वालों ने पूछा कहां जा रहे हो, मगरिब वालों ने उनसे पूछा कहां जा रहे हो, उन्होंने कहा हम तुम्हें मुबारक देने जा रहे हैं कि ताजदार मदीना तशरीफ ले आए हैं। मेरे नबी की तशरीफ आवरी पे तो जानवर भी खुश हो गए। ये झंडे, ये झंडियां, ये चरागा किस लिए है? कल अगला इंशाल्लाह जुमे वाले दिन जुलूस होगा, खूबसूरत का लिबास पहनो, आंखों में सुरमा लगाओ, हसीन तरीन लिबास पहनो, नए जूते पहनो, अपने बच्चों को साथ लो, मैदान में उतरो, रात का चरागा दिखाओ, दिन की सजावट दिखाओ। जब नारे सुनेंगे तेरे बच्चे तो पूछेंगे बाबा ये क्या है, तो कह देना मेरे आका 12 को तशरीफ लाए थे, कायनात मोहम्मद अरबी में खुशियां मना रही है। बच्चा कहेगा वो साना नबी कितना सोना है, 1500 साल बाद भी यही शान है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मनठार की आमद, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। जिनका नबी आया है वही कहे सुभान अल्लाह।
کہ جی 2 عیداں نے تے تیسری کتوں آئی ہے؟ او مایا کہ تو تیسری نو رونا ہے، شاہ جمالی تے سارے تو پوچھتا پھر رہا ہے کہ اے 2 کتوں آئیاں نے؟ سبحان اللہ تھوڑی چپ تو ہی سبحان اللہ دے۔ ادھر ادھر مت دیکھو، میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے، میرا ٹائم ہے 11 بجے تک، 10 منٹ باقی رہ گئے، میں ساری بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سنیے، یہ پوچھتے پھر رہے ہیں یہ تیسری کہاں سے آ گئی، تیسری کہاں سے آ گئی، تیسری کہاں سے آ گئی؟ میں پوچھتا ہوں مولوی جی، مفتی جی، مجھے یہ بتا کہ یہ 2 کہاں سے آئی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ عید الاضحیٰ، عید الفطر کہاں سے آئی ہے؟ کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ میں نے کہا اگر نبی ہی نہ آتا، تھوڑی سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نبی ہی نہ آتا تو پھر عید الفطر کہاں ہوتی، عید الاضحیٰ کہاں ہوتی؟ اور جس عید کی وجہ سے یہ عیدیں ملی ہیں، اس عید کا نام عید میلاد النبی ہے۔ بے شک بے شک چلو جی ہم میلاد النبی تو منا لیتے ہیں، یہ عید کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، بنی اسرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں کہا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ میرے دائیں بائیں سب حفاظ بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا پکا پکایا کھانا دے دے، اللہ نے فرمایا کی ہوئے گا؟ آج کی تھی ساری عید ہو گئی۔ وہ جنوں کھانا ملے انہاں دی تے عید، جنوں حسنین دا نانا ملے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جی نبی کا وصال نہیں ہوا، میں نے کہا ہوا ہے وصال تو سی من دے نہیں، جب وصال میں ہونا تو پھر خوشی گئے دی، پھر عید کہا دی۔ میں نے کہا پہلے سنو، اپنے دل دماغ کو ٹھیک کرو۔ میرے آقا تاجدر مدینہ سرور قلب و سینہ ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمسلمین، سبحان اللہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے، عید ہے ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے ہوتا تو سب کو پتہ نہ ہوتا۔ فقط ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے جمعہ، فقط ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، اور 52 جمعے ہیں پورے سال کے۔ اور تو میلاد النبی نو رونے چلے آ، میرے نبی نے تو 52 عیدہ تین اور بھی عطا کی تھی ہمیں۔ آقا غریب نواز، یہ جمعہ عید کیوں آئے؟ کملی والے تیری عظمت تو قربان سبحان دے، اللہ تیرا گھرانہ، تیرے صحابہ، تیری آل، تیرے یار، تیرے یاراں دے یار، تیرے عاشق، کملی والے صدا قائم تے دائم رہن، خیر ہوئے انہاں دی۔ آقا یہ مومنوں کی عید کیوں ہے؟ سنو، حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم، جمعہ اس لیے عید ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن تخلیق کیے گئے، پیدا کیے گئے۔ کون پیدا ہوئے؟ بچ گچ کے، جیڑا آدم دا پتر ہے وہ ضرور بولے گا، جیڑا آدمی ہے بچ گچ کے آکھے گا، جیڑا آدم دی نسل ہے وہ ٹکا کے آکھے گا۔ وہ سارا بابا آیا ہے تے عید ہو گئی ہے، تے سارے بابے دا بھی نبی آیا تے عید کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او جی آئے نے نا تائیو عید ہے نا۔ میں کہ اگلی حدیث پوری نہ سن، اگلے الفاظ سن میرے آقا دے۔ آقا کیوں عید ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ عبد۔ آدم علیہ السلام آئے بھی
اسی دن ہے اور ان کا وصال بھی اسی دن ہوا ہے. سنو نسائی شریف کی حدیث. پیدا بھی وصال بھی جمعے والے دن پیدا بھی جمعے والے دن ہر چیز مہنگی ہے. بولنا مہنگا نہیں ہے. بولو جمعے والے دن ایک آٹے کا سودا نہیں. آج بولو کہ کل ترسو گے. نختم بے افواہ ہے. اللہ کہتا ہے میں منہ بند کر دوں گا. لا یتکلمون کسی کو جرت نہیں ہوگی کلام کرنے کی. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اللہ جس کو اذن دے گا وہی بولے گا. وہ کل بولنے کے لیے ترسو گے. آج بولو. آقا جب کوئی نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا؟ میرے نبی نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا جب سب چپ ہوں گے میں محمد بولوں گا. آقا کن کے حق میں بولو گے؟ فرمایا جو آج ہمارے حق میں بولتے ہیں ان کے حق میں بولیں گے. گنگا بن کے بیٹھ جانا میں چودھری ہوں میں خانت ہے میں مارا کچھ بھی نہیں ہے. گاڑی لے نہیں ہے جو مصطفیٰ دے حق چ نہیں بول رہا. بچ گچ کے کہو اونچا بولو. میرے نبی نے فرمایا نبی آیا تو تب بھی عید نبی گیا تو تب بھی عید. میں نے کہا آدم آئے تو عید آدم جائے تو عید اور سارا نبی بھی آوے تو عید ہے جاوے تو عید ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نبی آیا ہے تو چلو عید ہے. یہ جاوے تے کیوں عید ہے؟ میں کہو چلے آ کسی سنی کو پڑھیا کر. سانو تو آکے کسی دسیا نہیں سانو تو پتہ نہیں. میں کہ جے پتہ ہوئے تو پھر سنی نہ ہوئے. سنو نبی آئے تو نبی آئے تو وہ آخر تک سے آواز آئے. نبی آئے تو نبی آئے تو نبی جائے تو نبی آئے تو نبی جائے تو یہ سمجھ نہیں آتی بھی نبی آیا تو عید جائے تو یہ کیسے عید ہے. سنو آج تک شاید تم نے نہ سنا ہوگا نبی آتا ہے تو امت کی عید نبی جاتا ہے تو نبی کی عید. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی آتا ہے امت کی عید کہ امت خوش ہو جاتی ہے. نبی جاتا ہے تو اللہ کے جلوے پاتا ہے پھر نبی کی عید ہوتی ہے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ. پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول. نبی آئے تو نبی جائے تو آنے پہ امت کی عید جانے پہ ویسی کڑے خوش نصیب ہیں. نبی آوے تا عید نبی جاوے تا عید. سنیا کتنے خوش نصیب ہو اپنی عید بھی مناتے ہو محمد عربی کی عید بھی مناتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ غم مناؤ جی غم مناؤ جی غم مناؤ جی نبی مر گیا مر گیا. میں نے کہا کام وہ منائے جن کا مر گیا. ہمارا تو نبی آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ ہمارا نبی بات کس کے بولو پریشان کیوں ہوں میں دلیل پیش کرتا ہوں. نبی ہمارا بات کس کے کہو ہمارا نبی ہمارا نبی. خودی تے صحابہ نے قبر کیوں پایا سی. میں کہ جلیا جے دے بارے اے کہنا ہے کہ قبر کیوں پایا سی وہ تے ہر قبر جو اج بھی آندا ہے. ہمارا نبی تو وہ ہے جو زندہ ہے. غم وہ منائے جن کا مر گیا. نہیں جی وصال نہیں ہوا تو وصال ہوا ہے تو غم مناؤ. میں نے کہا چلو تیری بات مان لیتے ہیں. پھر یہ بتا آج کل نبی کون ہے؟ آج کل پھر نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر
آج تک ایک لمحہ خالی نہیں ہوا جس دور میں اللہ کا پیغمبر نہ ہو، اور جب تک دوسرا نبی نہیں آتا اس وقت تک اسی نبی کا زمانہ چلتا ہے۔ مجھے بتا آج کل پھر نبی کون ہے؟ سنو، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نوح علیہ السلام تھے، شیش علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے، جناب والا ہود علیہ السلام تھے، ہر نبی تھا، اور محمد اللہ کے رسول تھے نہیں۔ میں کہا مباحث بڑا پھر نہیں، قوم کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے والا، مجھے اتنا بتا دو، لکھ کے دے دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ اسے مائی نے پتر جنے ہی نہیں جڑا یہ ترجمہ کرے۔ امت کا فیصلہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو تھے کہے گا وہ تیرا ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ محمد اللہ کے رسول جنہاں دا عقیدہ بولو، محمد اللہ کے رسول، ہاتھ چاہ کے تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ سنو، ہم کیوں عقیدہ یہ رکھتے ہیں؟ جب لوگوں نے فتوے دیے نا کہ محمد فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، مرزے کیا پھر زمانہ خالی ہے، سیٹ خالی ہے، میں نے پھر نبی مان لو۔ ظالموں نبوت دا جھوٹے نبیوں دا موقع تسا دیتا ہے، دروازہ کھولے ہی تسا ہے۔ سنی کسی سے پوچھو، ہم تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے سب جانے والے، اور کسی سنی کی آگے بد مذہب ٹیک ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کملی والا اللہ کا نبی تھا، ہے اور ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے تخت ان کا اور تاج ان کا، سارے جہانوں میں راج ان کا۔ وہ جی پھر وصال نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہوا۔ حضور کے وصال کے قائل ہو؟ میں نے کہا بقیر۔ میرے نبی کا وصال تیمی نہیں ہے، تیمی ہمیشہ کا نہیں ہے، چند لمحاتی ہے، چند لمحاتی ہے ہمارے نبی کا وصال۔ وہ جی چند لمحاتی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر چیز نے تیرے مصطفیٰ سے آگے عظمت پائی ہے، حیات کو بھی عظمت دی ہے۔ موت نے کہا میں خالی رہ جاؤں، مالک کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا تو بھی میرے یار کے قدم چوم دے۔ موت نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، فرشتوں نے حضور کی روح مقدسہ کو اٹھایا۔ عام مومن کی روح کے وقت 6 لاکھ رحمت کا فرشتہ آتا ہے، تو مجھے بتاؤ پھر میرے آقا کے وصال مقدسہ کے وقت جب روح لے کے جا رہے تھے تو پھر 6 لاکھ تو نہیں ہوگا نا، پھر تو اربوں خربوں ہوں گے۔ مالک تیرے حبیب کی روح مقدسہ کو رکھیں کہاں؟ میرا بھی آج سوال ہے، پھنے خواہ تو پھنے خواہ مولوی لے آؤ، میرے سوال کا جواب دے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تیرے حبیب کی روح کو رکھیں کہاں؟ فرشتوں نے پوچھا، علامہ زرقانی لکھتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا الہی یہ بتا تیرے حبیب کی روح کو کہاں رکھیں؟ اللہ نے فرمایا اچھا میرے حبیب کے جسم اطہر کو جانتے ہو؟ جی مالک جانتے ہیں۔ ایسے کرو جو مقام میرے حبیب کے جسم سے اعلیٰ عرفہ ہو نا وہاں رکھ دو۔ وہ جی اسی تے کدے نہیں سنا، میں کہ سنیا ہوئے تو سننی نہ ہوئے۔ یہ ہم جشن مناتے اسی لیے ہیں، محفلیں رکھتے اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے ایمان زندہ و تابندہ رہے، نبی سے تعلق ہمارا صحیح رہے، عقیدے کی خبر نہ ہو تو موت ہے موت۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان عقیدہ اور عقیدت میں موجود رہتا ہے۔ فرشتے گئے طوفوا بہا من المشارق الى المغارب، شمال جنوب تحت سرا عرش اللہ،
اللہ کی پوری کائنات کا طواف کیا اور لے کے پھر رہے ہیں کہ حضور کی روح مقدسہ کو کہاں رکھیں. اللہ نے حکم دیا ہے جو مقام ہمارے حبیب کے وجود اطہر سے اعلیٰ اور عرفہ ہو وہاں رکھنا ہے. یہ پھر آ کے آگے مالک ہمیں تو سب سے اعلیٰ مقام عرش عظیم لگا ہے, اب تو بتا. فرمایا عرش تو میرے یار کے جوڑوں کی جگہ ہے. آج میں پوچھتا ہوں مولوی جی, نبی کا وصال ہو گیا, حضور کی روح مقدسہ نکال لی گئی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, پر یہ بتا کہ اللہ نے محبوب کے روح کو پھر رکھا ہوا کہاں ہے؟ ان پر چہروں کو گھیرے دیتا ہے, امت میں تفرقہ ڈالتا ہے, لوگوں کے عقیدے غلط کرتا ہے کہ نبی مر گیا, جھنڈے کیسے, چراغاں کیسی, خوشیاں کیسی, جلوس کیسے, نعرے کیسے. میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے وہ یار دیا ہے, خالق کے کائنات نے پھر جب سے دیا ہے واپس لیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آمد مصطفیٰ, علماء اہل سنت. ایمان تازہ ہو رہا ہے, نبی سے تعلق جڑ رہا ہے. یہی ڈیوٹی علماء کی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی اولادوں کو, نسلوں کو کیا سکھانا ہے؟ محبت رسول سکھاؤ. تو جب عقیدہ سمجھ آ گیا کہ حضور نبی پاک تاجدر مدینہ سرور قلب و سینہ کی خوشی, حضور حیات ہیں, اب بھی موجود ہیں, چلو جی باقی صلی اللہ تے ساریاں توڑیاں مان لئیاں, اے سانو دسو جناب, اے پھر ہر سال کیوں؟ اے ہر سال نبی پاک جب دینے کا سوال تو بنتا ہے. سنو جواب. 27 رمضان کی آتی ہے تو ہر سال ہر مسجد میں نزول جشن قرآن, نزول, میں نے کہا یہ نزول جشن قرآن, کیا قرآن ہر سال 27 کو نازل ہوتا ہے؟ وہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ ختم قرآن بھی تو جشن قرآن بھی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہتے ہیں اس لیے ہوتا ہے کہ آج بھی اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح, اس رات اللہ پاک لیلۃ القدر, قدر بھی اتارتا ہے, خالق برکت بھی اتارتا ہے, فرشتے بھی آتے ہیں, جبریل بھی آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جب سے کتاب لے کے آئے ہیں اس دن سے اس رات آتے جاتے رہتے ہیں. میں نے کہا جب کتاب والی رات خدا نہیں بھولتا تو صاحب کتاب والی رات کیوں بھول گئے ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کا جشن بھی ہر سال, صاحب قرآن کا جشن بھی بچ گچ کے آکو نا یار, شریکاں والے ہیں, اچھی کہہ چھڑو, وہ تانوں تے کسے نہیں کہنا. اگر کسے کہنا ہے تے جناب والا بھائی انہوں نے کہنا ہے, علامہ عارف صاحب نو کہنا ہے, علامہ شکور صاحب نو کہنا ہے, جتنے سارے مسلک کے اہل سنت دے شیر بیٹھے نے, شیر تیرے ایمان کے محافظ یہ لوگ ہیں, تیرے مدرسوں کے محافظ, تیری نسل کی ضمانت, تیری بچوں کے ضامن یہ لوگ ہیں, اور تو ان کی قدر نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ آج علماء کو ہٹا دو, مجھے بتاؤ تمہارے ماحول میں, تمہارے معاشرے میں راہ کہاں؟ بے وفائیوں سے 10,000 15,000 تنخواہ, کوئی چودھری, کوئی خان, کوئی ماہ, میں نے گھر دا بجٹ بنا کے بھی کھاوے کہ 15,000 اچ کی کچھ لے سے, سبزی, آٹا, گھی, مجھے اتنا بتاؤ, دودھ کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود کسی مسجد میں
نہ اذان رکی ہے نہ جماعت رکی ہے. بے شک کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہم منبر اور محراب کے وارث ہیں. قوم بھلے ہمارے ساتھ دھوکہ کرے، بے وفائی کرے، چھوڑ جائے، اپنے نبی سے ہم غداری نہیں کرتے. مسلے بھی آباد رہیں گے، منبر بھی آباد رہیں گے. وہ جیڑا تیرے نبی دے دین نو کنڈ نہیں لان دیتا، کم از کم تو بھی تو دی کنڈ نہ لگن دے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ زندگی چند روزہ دی ہے خان صاحب، مار صاحب، اسے وجہ سے گزارو، نبی کا غلام بن کے گزارو، مصطفیٰ سے تعلق قائم کر کے جو گزارو. دنیا داروں سے تو رشتے ناتے رکھے نا، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں کے جھنڈے، فلاں کے جھنڈے، فلاں کے جھنڈے. کیا ملا ہے؟ وہ کی ملیا جے؟ آج روئی جاندے ہو کہ بل مہنگے، آج روئی جاندے ہو. پہلے دن اگر تسی موری قرآن تے لاندے، یہ دن کیوں دیکھتے؟ تمہارے بڑوں نے خدا اور مصطفیٰ سے وعدہ کر کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تم اتنے نکمے اور نااہل ہو، بڑے پاکستان دے گئے، تم نے اجاڑ لیا. فیصلے نہیں صحیح کرتے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کا وفادار اور اقدار کون ہے، ظلم کون کرتا ہے، کھاتا کون ہے، پیتا کون ہے، اجاڑتا کون ہے، آج تک خبر ہی نہیں. سنو، سب پارٹیاں چھوڑ دو، مصطفیٰ کی پارٹی ہو جاؤ. یہ جشن یہ جناب الیکشن آتا ہے نا جی، علامہ عارف صاحب جھنڈا لگاتا ہے شیر کا، یہ جی نون لیگ ہے، یہ نواز پارٹی ہے. جناب بلہ جھنڈا لگاؤ بلے والا، یہ عمران پارٹی ہے. جھنڈا لگاؤ تیر کا، یہ سرداری پارٹی ہے. اگر جھنڈا لگا ہو نالائن مصطفیٰ اور گنبد خضرا کا تو پتہ چلتا ہے یہ مصطفیٰ کی پارٹی ہے. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کو یہاں جلوس ہوتا ہے نا، کہاں سے چلتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، مرکزی جامعہ مسجد آپ کو پتا ہے نا. جو آپ کے قریب جہاں جہاں سے جلوس نکلے، ایک دن نبی کی ذات پہ قربان کر. سبحان اللہ. اصل عید ہے ہی ہے. بے شک بے شک. میں یہ تھوڑے کو پوچھنا، عید الاضحیٰ صبح پڑھتے ہوتے کتنے منٹوں بعد عید ختم؟ عید گاہیں ختم، عید گاہیں ویران، مسجدیں بند، بازار ختم. عید الفطر بھی اسی طرح، عید الاضحیٰ بھی اسی طرح. یہ کیا عید ہے جو آدھے گھنٹے بعد ختم ہو؟ عید تے وے جڑی 11 تو شروع ہوتی ہے تے 13 دی رات تک، رات تے دن تے رات تے دن، صبح سلام، شام سلام، نعرے جناب لے گئے خیر، ہر طرف گونج گونج، بازار سجے، گلیاں سجیاں، گھر سجے، ہر طرف خوشیاں خوشیاں. یہ کیوں ہے مالک؟ اللہ فرماتا ہو انہیں چھلیاں نو دسنا چاہنا ساری عیدہ دی عید دے مصطفیٰ دی آمد ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اپنے گھر سجاؤ، مہنگائی کا کوئی اثر نہ ہے. یہ جی آپ دیکھو فضول خرچی، فضول خرچی دیکھو جی. اسے یتیم نو دے دے، اسے بیوہ نو دے دے. دیکھے اے پچھلے ذی الحج دے وچ ہزاراں لکھ لکھ روپے دے جانور قربان کیتے نے. اس لیے کسی نے یاد آئی ہے بیوہ یتیم؟ کہتے ہیں کہ یتیم اور بیوہ کو دے دو، قربانی نہ کرو. اس وقت تو کہتے ہیں کھالے ہمارے مدرسے کو دو. میں نے کہا کیوں نہیں لکھتے کہ یتیموں کو دو، بیوگان کو دو؟ اس وقت تو تمہیں اپنے مدرسے یاد ہوتے ہیں. تو جب ربیع الاول آتا ہے تو بیوہ، یہ بیوہ کتوں نکل آتی ہے؟ یہ کرو کھا اہل سنت سپرد جیڑی بیوہ جناب والا ہر خوشی تے آ کے جناب والا دخل دے دیے، یہ اپنے بندوبست کریں گے اس بیوہ کا. بیوہ کو دو جی، بیوہ کو دو جی، بیوہ کو دو، یتیموں کو دو. وہ چلیا سنو، پچھلے سال
56 अरब पिछले साल 56 अरब रुपया सिर्फ पंजाब में नबी के जश्न पे खर्च हुआ है। वो देखो ना जिसी तक ही कहने हैं फजूल खर्ची होगी। मैं कहे जरदारी ने झंडे लाए सन, ये बिलावल ने जड़ियां बेचियां सन, और जड़ियां लड़ियां ने ये नवाज शरीफ के मुंडिया ने बेचियां सन। और पागला गरीब ही तो बेचते हैं, ये 56 अरब गरीबों की जेब में गया है। सुभान अल्लाह। किसी ने झंडे बेच के कमाई की, किसी ने चावल बेच के कमाई की, किसी ने रेड़ी लगा के कमाई की। कमली वाले तेरी अजमत को कुर्बान चाहिए। जदा तेरा महीना आता है ते गरीबा यतीमा मिस्किन की रोटी खुल जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, आमदे मुस्तफा। सदाएं दरूदों की जिदा ईमान है वो ही बोले। सदाएं दरूदों की वज गज के यार सुबह बल्कि हुणे रिपोर्ट पेश हो जानी किथे मदीने केड़ा केड़ा खुश सी। सुभान अल्लाह। ऐ चरागा पता क्यों करने हैं? अल्लाह ने क्या मैं थोड़े ते एहसान कीते सी क्या बिल्कुल कीता है। ते जदा 12 रबीउल अव्वल आती है तो अल्लाह फरमाता जाओ चेक करो किन्ने किन्ने एहसान मने। फलाने दी मज्जी मुद्दी, फलाने दा फतवा, फलाना कहता खुशी है ही नहीं, लिखी किथे जनाब किन्ने मनाई है, नबी नहीं मनाई, अबू बकर नहीं मनाई। ये अलग टॉपिक है, मैं इस वक्त किसी वक्त फिर अर्ज करूंगा। फलाने नहीं मनाई, फलाने नहीं मनाई, फलाने नहीं मनाई। फरिश्ते आ जाते हैं, जिसका घर सजा हो, झंडा लगा हो, अल्लाह की बारगाह में रिपोर्ट देते हैं मालिक और तो पता नहीं कसोवाल गए थे, गलियां सजी थी, बाजार सजे थे, घर सजे थे, मस्जिद सजी थी, लोगों के घरों पे चरागा था। अल्लाह पूछता है क्यों? मालिक तेरा यार जो है खुश में ना। यार मैं सादा सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह आरिफ साहब जा रहे हो सहीवाल, रास्ते में चीचा वतनी आता है, कोई घर सजा हुआ हो और चरागा हो, क्या ये कहेंगे फौतगी हुई है? फौरन क्या सोचेंगे? ये नहीं पता बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, अकीका है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, ये नहीं पता। लेकिन ये घर का चरागा बताता है कि घर वाला खुश है। सुभान अल्लाह। तो चरागा जो होती है वहां उच्ची बोलो, उच्ची मदीने मरो, उच्ची बोलो। ये खुश है तो फरिश्ते भी आते हैं ना। अल्लाह फरमाता है जाओ चेक करो यार जो दिता है पढ़ाया अपने वास्ते सी ते इन्हों दिता है, वेखो केड़ा केड़ा झल्ला मेरे ते दरूद भी मेरे यार मेरे फरिश्ते तो उन्हीं की गवाही देंगे ना जिनके घरों पे झंडे लगे होंगे, जिनके घरों पे सजावट होगी, जिनके घरों पे चरागा होगा। और महंगाई को ना आने दो, एक एक लड़ी लगा दो, फरिश्ते गवाह दें रब्बे के नाथ जेड़े आमद रज़ाल मनन वाले लो ते सारे ही खुश थे। जेड़े असहाबे रसूल मनन वाले ने, आले रसूल मनन वाले ने तेरे यार ते दरूद और सलाम कह के या रसूल अल्लाह दे नारे लाते ने, ओ ते सारे ही सदाए दरूदों की जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। और पिछले बिल्कुल ढीले खुदा अहले सुन्नत को हाथ जाके खुदा अहले सुन्नत को, खुदा अहले सुन्नत को दोनों हाथों से, खुदा अहले सुन्नत को मोहम्मद का मिलाद, मोहम्मद का मिलाद ऐसे फकीराना सदा कर चले। मियां सदा खुश रहो। हम दुआ कर